أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله. ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں خطبہ جمعہ کے پہلے خطبے کا عنوان بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا زمین کے اوپر، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان قضاوت کریں بالحق، حقانیت والی. ولا تتبع الهوى، اور جناب داؤد سے پروردگار مخاطب ہو رہا ہے کہ تم خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ اگر خواہش نفسانی کی پیروی کی فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہی چیز تم کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روک دے. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے. پہلے خطبے کا عنوان عدالت در قضاوت، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. سب سے مشکل ترین کام یہی ہے کہ انسان ساری چیزوں میں پرفیکٹ نظر آتا ہے، لیکن جہاں کہیں عدالت کا مسئلہ پیش آ جائے، قضاوت کا مسئلہ پیش آ جائے، فیصلہ کرنے کی گھڑی آ جائے، تو کہیں نہ کہیں ایسا ضرور مشاہدے میں آتا ہے کہ انسان جانبداری کا شکار ہو جاتا ہے. اب جب انسان جانبداری کا شکار ہو جائے گا تو پھر قضاوت کرنے میں عدالت رہ نہیں جائے گی، اور یہی بہت اہم ترین گفتگو ہے جس کے اوپر بحث چل رہی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عدالت در قضاوت، اگر بچے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت، ان کے ساتھ طور طریقہ کیسا رکھیں. علیہ السلام. اور اگر ماں باپ ہیں تو یہ اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. یعنی پچھلے ہفتے کی ہماری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ اگر ایک ماں باپ کی چند اولادیں ہیں تو عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص کے اوپر توجہ دیں. عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے بھرپور توجہ، دو بچہ ہے تو دونوں میں برابری سے توجہ، تین بچہ ہے تینوں میں برابری سے توجہ، چار ہے آخر. اور اگر یہیں پر اللہ نے کسی انسان کو رحمت اور نعمت دونوں سے نواز رکھا ہو تو اب یہ نہیں کہا کہ تم لڑکے کے ساتھ الگ برتاؤ کرو، بیٹی کے ساتھ الگ برتاؤ کرو، کہا نہیں، بلکہ عدالت قائم رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کو ترک کر دیا تو کینہ پیدا ہوگا، اور یہ کینہ بچپنے سے اگر جا پا گیا، اسے جگہ مل گئی، دل میں سے کسک کہتے ہیں. یہی چیز اگر بچپنے میں رہ گئی
آگر کے نکلے گی کہاں پر؟ جوانی میں. جوانی میں اگر کنٹرول رہ گیا نکلے گی آگر کہاں پر؟ جب باپ ضعیفی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا، اس کی عمر ڈھلتی جائے گی، اختیارات دھیرے 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 ختم ہوتے چلے جائیں گے، قوت جواب دیتی چلی جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی کنڈیشن پر پوری طریقے سے حاکم کون ہے؟ بیٹا. جانشین کون ہے؟ بیٹا. اب وہی جانشین جب آیا تو اب جو بچپنے کا بدلہ ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ ولو وہ اظہار کرے نہ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں، کہیں نہ کہیں بھول چوک میں وہ اس چیز کا شکار ہو جائے گا جو اس نے بچپنے میں. آپ ایمانداری سے بتائیے، کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں بچہ ہے، شعور کہاں؟ حضور والا یہ بچہ حقیقت ہے کہ اس کا ویسا شعور نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بچے کے اندر شعور نہ ہو. شعور ہے، تبھی تو وہ اچھی بات سن کر کے ہنستا ہے، تبھی تو جب معصومین اس کے سامنے گزرتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب پہچان ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر پہچان نہیں ہے. کبھی دو بچوں کی گفتگو جو روایتوں نے وہ کیا کہ معلوم لیا عقل مندوں سے اچھی گفتگو بچے کر لیتے ہیں، کھیل کھیل میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بڑا سوچتا رہے زندگی بھر تک کے لیے. آپ سوچیے ہے یا نہیں ہے کہ ایک نے کہا دنیا کتنی بری ہے، ایک نے کہا دنیا کتنی اچھی ہے، ایک نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ روایتوں نے. جبکہ ہم لوگ حقیقت میں بچے کو کیا سوچتے ہیں؟ بے شعور. اگر بے شعور ہوتا تو ماں کے شکم میں تلاوت قرآن سن کر کے اپنے ذہن میں کیسے وہ رکھ لیتا؟ اب اور کرنا ہے. اور یہی بچہ جب شکم میں ہوتا ہے میوزک سنتا ہے تو میوزک چلا دیے، چھوٹا سا ہوگا، کس نے کہا میوزک کے اوپر آپ کودیے، لیکن وہ کودنا شروع کر. اس کا مطلب شعور ہے، اثرات ہیں. ہم جس کو بے شعور سمجھتے ہیں اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ اگر ہم تلاوت قرآن چلائیں گے تو بچہ غور سے سنے گا، حافظ ہو جائے گا. اور اگر حافظ نہ ہوتا تو آج ہمارے سامنے جو نمونے ہیں 1.5 سال 2 سال میں بچے نے پورا پارا یاد کر دیا، بچے نے پورا 2.5 سال میں قرآن یاد کر دیا، 3 سال میں کر دیا، ایسا نہ ہوتا. اس کا مطلب ماں شکم میں رکھ کر کے جو بھی حرکتیں انجام دیتی بچہ بآسانی سے کیا کرتا ہے؟ ریڈ کرتا ہے، اس کو کیچ کرتا ہے، اس کو ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بچہ ہے. نہیں، عدالت کو بہت اچھے سے محسوس کرتا ہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے بہت اچھے طریقے سے. مثلا 2 بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، ایک کو آپ بہترین چاکلیٹ لا کر کے دے دیجیے، دوسرے کو بھی وہی چیز دیجیے، لیکن ایک کو چھوٹا دے دیجیے اور ایک کو بڑا دے دیجیے. آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ کچھ نہ کریے، صرف دونوں بچوں کے چہرے کے تاثرات ریڈ کیجیے. جس کو بھی بولنے کا شعور بھی نہ ہو تاثرات بدل جائے گا. وہ یہی اعتراض کرے گا، کہہ نہ پائے کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، چہرہ متغیر ہو جائے گا. کبھی آپ غور کیجیے. اس کا مطلب ہم لوگ جس بچے کو بے شعور سمجھتے ہیں کتنا باشعور ہے، ان چیزوں کو ریڈ کر رہا ہے، تو کیا وہ ہماری حرکات اور سکنات کو ریڈ نہیں کر رہا ہوگا؟ بہت آسانی سے. یہی وجہ ہے کہ بچے سے جتنا بھی ممکن ہو، ایام اعزاز چل رہا ہے، شعور کتنا ہے، آپ صرف نوحہ چلا دیجیے. جو بچہ ابھی گہوارے میں لیٹا ہو، چند دن کا ہو، مہینہ بھی نہ، چند دن کا ہو، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکے اپنے سے، لیکن نوحہ آپ چلا دیجیے، کیا کرتا ہے؟ اٹھا کر کے جتنا بھی بس ہوگا پیٹ پہ مان لے گا، سینے پہ مان لے گا، منہ پہ ہاتھ چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے اسے کنٹرول میں نہیں، لیکن فطرت میں ہے کہ اٹھ کر کے کہاں پڑھنا؟
سینے پر. اس کا مطلب اتنا شعور ہے, سمجھ رہے ہیں, اتنی سمجھداری ہے کہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نواں ہے تو ہاتھ کہاں آنا چاہیے. یہی چیز جب ماں مجلس میں جاتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کر کے ساری باتوں کو غور سے سنتا ہے. کب؟ جب ماں خود غور سے سن رہی ہو. اور اگر ماں خود باتیں کر رہی تو بچہ کھیلنا شروع کر دے گا. اور اگر ماں غور سے ہر ممبر پر آنے والے عالم ذاکر عالمہ ذاکرہ معلمہ کسی کا بھی اپنا وہ ہو, غور سے سنے, بچہ سنتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اگر مصائب ہوتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے. اس شعور کو کس نے مارا؟ یعنی ان چیزوں کو کس نے ختم کیا؟ ان چیزوں کو کس نے برباد کیا؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ نہیں, آپ کی سوچ وہاں تک نہیں ہوگی. آپ سے مسلح بچھا دیجیے, چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیجیے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ حتی الامکان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کے ساتھ رکوع میں جائے گا, سجدے میں جائے گا تو لیٹ جائے گا. کیا ہوگا؟ لیکن حرکت وہی کر رہا ہے نا جو آپ کر رہے ہیں. وہ خدا کتنا کریم ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ صحیح ارکان کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دل کی فضا کتنی صاف ہے, اس کے دل کی کیفیت اور معنویت کتنی پاکیزہ ہے. وہ ان چیز کو دیکھتا ہے. ولو بچہ جا کر کے سجدے میں لیٹ جاتا ہے تو اب اس کی عدالت یہ نہیں کہتی کہ ہم تمہیں ثواب نہیں دیں گے, اس لیے کہ جب تک تم ساتوں آدھا کو کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ بچہ اپنے طریقے سے وہ کرے گا. تو اب میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بچے کے لیے بھی جزا رکھتے ہیں, بچے کے لیے بھی انعام رکھتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی ذخیرہ کرتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے, یہ ہے عدالت. ہم لوگ کیا کرتے ہیں عدالت کے اوپر؟ یہ میں نے مثال اسی لیے دی تاکہ ہر انسان کے احساس سے چھوتی ہوئی یہ بات ہے. اب یہیں سے دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت کو اگر غور کرنا ہو, آپ اپنی میرج لائف پر ہوں, ایک طرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, صحیح ہے, اور ایک طرف آپ کے اپنے ماں باپ ہیں. دونوں کون ہیں؟ دونوں کون ہیں؟ ایک ماں باپ ہے, ایک طرف آپ کی فیملی ہے. عدالت کیسے برقرار رکھتی ہے کہ اپنی پوری کمائی لے جا کر کے ماں کے ہاتھ میں دے دو گے تو عدالت ہوگی, اپنی پوری کمائی لے جا کے باپ کے ہاتھ میں دے دو گے تو عدالت ہوگی, یا اپنی پوری کمائی لا کے زوجہ کے ہاتھ میں رکھو گے تو عدالت ہوگی, یا اپنی پوری کمائی لا کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لو گے تو عدالت ہوگی. اسلام نے کہا نہیں, اسلام نے کیا کہا؟ آپ غور کیجیے گا عدالت کسے کہتے ہیں. قضاوت تو بعد میں آئی, چونکہ عدالت پر جب آپ آئیں گے, عدالت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی فیملی ہے, بیوی بچے آپ کے اپنے, ایک طرف آپ کے اپنے ماں باپ ہیں. ان دونوں کو بیلنس کرو گے تو کہا جائے گا عدالت. اب یہ جب بیلنس کیسے کرو گے, اسی کو جب پلٹا جائے کہا جائے گا قضاوت. مثلا ہمیں دونوں کا حق دینا ہے, ایسا نہیں کہ ہم لا کر کے ماں باپ کے ہاتھ میں پوری کمائی رکھ دیں, زوجہ کو فقیر بنا دیں, یا زوجہ کے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیں ماں باپ کو اس کا محتاج ہونا ہے. حق حقوق اس کی رعایت کرو گے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس چیز کے اوپر نہ ہو رہے گا نا کہ بھائی ہم دو بھائی ہیں,
تو آدھا خرچہ میں دوں آدھا خرچہ وہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیاوی نقطۂ نظر سے اگر کسی کے سامنے اس بات کو پیش کرو گے تو ہر انسان کہے گا صحیح تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھو گے نہیں. اگر دو بھائی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے اتفاق نہ رکھیں، لیکن جو میں نتیجہ دوں گا تو ہو سکتا ہے آپ میرے موافق ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے بڑے بھائی کو الگ سے خصوصیت دی ہے. یعنی جو بعض مخصوص چیزیں ہیں وہ صرف بڑے بھائی کو ملے گی، دوسرے بھائیوں کو نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھائی ہیں تو اب 50-50% کہاں سے ہو گیا؟ بھائی جب تمہیں باپ کی مخصوص وراثت جس پر صرف بڑے بھائی کو ملے، اس کا مطلب کچھ مخصوص وراثت اور بھی ہیں جو صرف تمہارے اوپر عائد ہوگی. وہ چیز کیا ہے؟ باپ کی قضا نمازیں ہے. اب کہے چھوٹا بھائی میں کیوں پڑھوں، اس کی ذمہ داری ہے. اسلام نے کیا کہا جب ہم تمہیں الگ سے حق دے سکتے ہیں تو الگ سے تکلیف بھی تمہارے اوپر دے دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ باپ کا فرض اس کی ذمہ داری ہے بڑے بیٹے کے اوپر. باپ کے واجبات جو چھوٹے ہیں، عبادات میں جو حقوق چھوٹے ہیں، جو باپ جس حقوق کی رعایت کرتا تھا، وہ ساری چیزیں بڑے بیٹے کے اوپر. اب ایسا نہیں کہ چھوٹا بیٹا بالکل بری ہو گیا، نہیں، کہا یہ تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اب چھوٹا بیٹا بھی اپنا انجام دیتا رہے گا تو یہ کیا کرے گا؟ جب انجام دو گے اپنے باپ کے لیے تب تمہاری اولاد سمجھے گی تم نہیں ہوتا کر. تو یہاں پر ہم نے تمہارے لیے واجب نہیں کر رکھا ہے، لیکن تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے کہ اگر تم یہ سوچو کہ میرے اوپر یہ نہیں ہے تو تمہارے لیے مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ انجام دو گے تو ثواب ملے گا، اور ثواب ایسا ہوگا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ اگر میں بھی بڑا ہوتا تو مجھے بھی یہ چیزیں ملتی. نہیں، چھوٹے ہو کر کے کبھی کبھی بزرگی کیا کی جاتی، رسم کی جاتی ہے. مثلا مثال دے رہا ہوں تاریخ سے. اللہ نے عدالت در قضاوت کا حکم دیا اور کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا تاکہ تم لوگوں کے درمیان عدالت سے کرو. فاحکم بین الناس بالحق، فیصلہ صحیح فیصلہ کرنا. ایمانداری سے بتاؤ، اولاد کے لیے جو حکم ہوا ہے ماں باپ کے لیے کیا حکم ہوا ہے؟ ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، کہ دیکھو ان کے ساتھ نہ اف کہنا نہ ان دونوں کو جھڑکنا. کیا یہ حکم صرف بڑے بھائی کے لیے ہے؟ نہیں، لیکن عمومی طور پر مشاہدے میں جو چیزیں آتی وہ کیا آتی ہیں؟ سب تو بڑے بھائی کو دے دیا، ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ تو جاؤ سب انہیں سے مانگو. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ایک طریقے سے چھڑکنا ہے، ایک طریقے سے ان کو اگنور کرنا ہے. جبکہ حکم کس کے لیے؟ سب کے لیے. کہ دیکھو نہ ان کے ساتھ اف کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا. عدالت در قضاوت ہے دونوں کی. اب اگر تم نے جھڑکا نہیں، جھڑکنا اسے کہتے ہیں. ہم لوگ جب کسی شے کو دھکا دینا ہو تبھی جھڑک دیا. اگر جھڑکنے کی تعبیر آپ سے پوچھی جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح معنوں میں تفصیل پوچھی جائے، صحیح معنوں میں تفصیل پوچھی جائے، صحیح معنوں میں اس کی ڈیٹیل بیان کی جائے، پوچھی جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ کہا مولانا جھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب زبان سے نازیبا کلمات کہے تبھی کہا جائے گا جھڑک دیا، بلکہ ماں باپ کی آواز کانوں تک آئی، ہم نے اگنور کر دیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جھڑک دیا. یعنی ان کی کام آواز جو ہمارے کانوں تک آئی اس کو ہم نے
اپنے تک آنے نہیں دیا تو اگنور کیا تو کیا کر دیا؟ اب جا کر کے اسی لیول پر اسی استر پر تھوڑا سا ٹھہریے اور جا کر کے اپنے گھر میں حالات کا مطالعہ کیجیے. کیا واقعی ہمارے سماج کا کوئی ایسا فرد تو نہیں کہ جو اس طریقے کا شکار ہو؟ اب جب شکار ہوگا، صحیح ہے، اب جب انسان ایسا کرے گا عدالت در قضاوت، اور اگر کوئی اگنور کر دے گا تو آپ جانتے کیا ہوگا؟ صرف یہی کہ سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ تمہاری روزی تنگ کر دی جائے گی. ماں باپ کو چھڑک دینے سے، اگنور کر دینے سے، ان کو چھوڑ دینے سے جو سب سے پہلی سزا ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ روزی تنگ کر دی جائے گی، ولو وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب مومن ہوں گے تبھی ہم کہیں گے. اسلام بہت دور اندیش والا مذہب ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، تمہارے ماں باپ اگر کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی حق تمہارے اوپر عائد ہے، تمہارے اوپر حق ہے ان کا. اب یہ نہ سوچنا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو مومن ہو گیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ میرے ماں باپ تو غیر مومن ہیں، یہ میرے ماں باپ تو مسلم ہیں، میں تو فلاں ہوں، یہ فلاں. کہا نہیں، اس کی باس پرس کا ذمہ دار میں ہوں، تم نہیں ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا کیا کرو؟ احترام کرو، اپنے ماں باپ کا حق دو، ولو وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسلام اتنی باریکیوں پر نظر رکھ رہا ہو اور حکم دے رہا ہو کہ تم معرفت کے اتنے درجے پر آ جاؤ، تو اب ایمانداری سے بتاؤ، اسلام جب معرفت کی اتنے درجے پہ لے کر کے آئے گا تو ہم نے اسی مدینے میں ایک بیٹی کو دیکھا، سمجھ رہے ہیں، کہ جہاں پر بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن وہاں پر ایک بیٹی نے اپنے باپ کے لیے اپنے کو اتنا 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 نیچے استر پر لے آئی اور محبت کی اتنے بلند درجے کو پا لیا کہ خود باپ کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو امو ابیہا. یعنی شہزادی نے کیا کیا؟ کہا نہیں پریکٹیکل میں عملی نمونہ پیش کیا کہ اگر ایک بیٹی ہو، یہیں سے پیغام دے رہا ہوں بیٹیوں کے لیے، سنا دیجیے گا خود بجا کر کے، کہ اگر ایک بیٹی ہو، ایک بیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بیٹی کا مطلب مرتبہ، اگر بیٹی کے مرتبے پر ہو تو اتنا زیادہ رؤوف، اتنا زیادہ مہربان، اتنا زیادہ رحم دل، اتنا زیادہ مطیع اور فرما بردار کہ ولو تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے اتنی نازباداری، اس کا اتنا خیال، اس کو ہر طریقے سے اتنی آسائش کہ خود باپ کو یہ محسوس ہو کہ لگتا ہے میری ماں ابھی اس دنیا میں موجود ہے. یہ ہے عدالت. عدالت کو بہت پیچھے چھوڑا شہزادی نے. شہزادی اگر باپ کے حق کو دیتی تب بھی عدالت تھی، لیکن یہاں باپ کے حق سے تجاوز کرتے ہوئے اتنا زیادہ مہربان ہو گئی کہ اپنے کو کہاں پہنچا دیا؟ امو ابیہا کی منزل پر. اب جب امو ابیہا کی منزل پر ایک بیٹی کا یہ مقام ہے تو بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے؟ غور کیجیے گا، عدالت در قضاوت کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے. کیسا ہونا چاہیے؟ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اتنا مطیع اور فرمانبردار کہ اگر باپ پریشانیوں میں ہو تو بیٹا چین سے نہ بیٹھے.
آپ غور کر رہے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں یہ پر نتیجہ دینے سے پہلے، پہلا خطبہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے، آپ ایمانداری سے بتائیے آپ اپنے بیٹے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کون باپ نہیں چاہے گا اپنے بیٹے کو بہت زیادہ بلند، برتر، عزت والا، ذی شان، ذی شعور، بہت زیادہ بلندیوں پر لے جانا ہوگا؟ کون نہیں چاہے گا؟ سب چاہیں گے. لیکن جیسے ابھی ہم نے 2-3 ہفتے پہلے ایک خطبے میں کہا تھا، یاد ہے کہ جب تک ہم ماحول نہیں دیں گے بچے پہ، تربیت کا صحیح ماحول نہیں دیں گے، تب تک ہم پرورش نہیں کر سکتے. صحیح ہے؟ تب تک ہم بچے کو عباس بنانا تو چاہتے ہیں، بچے کو علی اکبر کی شجاعت دینا تو چاہتے ہیں، قاسم کا جوش اور ولولہ دینا تو چاہتے ہیں، اور محمد کے غیرت کو سمونا تو چاہتے ہیں. لیکن کبھی ان کے کردار کو ہم نے وہاں تک مطالعہ ہی نہیں کیا. کبھی ہم نے ان شخصیتوں کو اپنے بچوں کو بیٹھ کر کے سکھایا ہی نہیں. کبھی ہم نے بیٹھ کر کے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بتایا. یہ تو اگر جو کچھ بھی سنا تو مجلسوں کا دین ہے کہ علی اصغر اتنے بہادر تھے کہ شجاعت ایسی کہ لڑ نہیں سکتے تھے لیکن مسکرا کر کے میدان جیت لیا. یہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن کبھی ایسے موڑ کے اوپر اپنے بچے کا امتحان لے کر کے دیکھو لگا ہے نہیں لے پاؤ گے. اور زیادہ دور نہ جائیے، امتحان صرف 10 محرم کو کر لیجیے کہ ہم دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچے کو کتنی دیر تک بھوکا اور پیاسا رکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، پرورش کر تو رہے ہو لیکن جذبہ علی اکبر اور علی اصغر پیرو نہیں رہے ہو. اگر یہی چھوٹے بچے کو، بیٹا حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا، مجلس نہیں بچے کو سناتے، انہی کی یاد میں ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، اور تمہیں بھی بیٹا یہاں تک کم سے کم بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے کوئی؟ کیسے جذبہ پیدا ہوگا؟ تب تو یہ دل ہے تڑپ ہو جاتا ہے، میرا اپنا بچہ ہے، میرا اپنا وہ ہے. یہی وجہ ہے، آخری جملہ سن لیجیے، بقیہ باتیں آئندہ، کہ یہی وجہ ہے کہ حسین کو پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. حسین کو پہچاننے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. اب یہ معرفت ایک مومن کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے اور ایک منافق کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے. ایک سب بات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان امر بالمعروف ونہی عن المنکر. سباب الموت. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان کے اوپر جاری ہے کہ علت قیام عاشوراء، حسین کا مقصد اور مشن کیا تھا. اگر ہم نے علت قیام عاشوراء اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہچان لیا
تو ہم نے جیسے پچھلے ہفتے شاید بحث یہاں تک چھوڑی تھی کہ حسینی بننے کے لیے ہمارے سماج میں 2 قسم کے حسینی پائے جاتے ہیں. یاد آیا؟ 2 قسم کے. ایک وہ کہ جو رسموں کو فالو کرتا ہے، اور ایک وہ جو معرفت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. دونوں قسم کے حسین. ایک وہ کہ جو نام حسین پر کسی کو زندگی اہدا کر دیتا ہے، اور ایک وہ کہ جو نام حسین پر صرف خون بہا دیتا ہے. یہی تک تو تھوڑا تھا. اب اگر یہیں سے آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں، چونکہ آج سفر کی تقریباً 17 تاریخ ہے، صحیح ہے؟ ابھی 2 دن کے بعد کیا ہے؟ چہلم. 2 دن کے بعد چہلم میں امام حسین اربعین حسینی. اربعین حسینی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی پہلے ایک جملہ کہہ دوں. ابھی جیسے انڈیا کی گورنمنٹ نے بینڈ لگایا کہ چیز کے اوپر؟ نوٹوں کے اوپر بینڈ لگایا، تو کتنے ایسے بیچارے افراد ہوں گے کہ جو اپنے بیوی اور بچوں کی غذا فراہم کرنے کے لیے یا تو دھکا مکی کھائے ہوں گے، یا اپنے عزیز و اقارب یا چاہنے والوں سے کچھ نہ کچھ طلب کرنے کے لیے آئے ہوں گے. غور کیجیے گا جو بات پہنچانا چاہتا ہوں. تو غذا فراہم کرنے کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، پیر چھونا، یعنی کسی کی منتیں کرنا. صحیح ہے؟ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا، یہ دنیاوی اصول تھا. لیکن اربعین حسینی کا اعجاز دیکھیے کہ یہاں پر دنیا داری نبھانے کے لیے، بچوں کو غذا فراہم کرنے کے لیے لوگوں کے پیر پر انسان کیا ہوا؟ گرا. لیکن صرف واحد عراق شہر، عراق ملک، کربلا شہر، نجف کی پوری پیڑ پہ یہ واحد مقام دیکھا ہے کہ جہاں پر زائر حسینی کے قدموں پر صرف اس لیے گرا گیا تاکہ تم میرے یہاں کھانا کھا لو. نہیں پہنچا اب تک؟ صرف اس لیے. یہ معرفت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کئی دن کسی کو کھانا کھلاؤ گے؟ محرم سے لے کر کے اور یہ چہلم کے بعد تک عراق میں باہری لوگوں کا آنا 3.5 کروڑ سے 5 کروڑ کے بیچ کا آنا کم سے کم، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 35 ملین سے لے کر کے 50 ملین تک لوگوں کا آنا، اور کسی کے سامنے کوئی مشکل نہیں. 80 کلومیٹر تک کا دسترخوان بچھا. ہم یہی کہیں کہ آپ صرف دسترخوان اس محراب سے لے کر کے میدان کے اس کونے تک بچھائیے، کئی دن بچھا لو گے اور کئی ٹائم بچھا لو گے. صرف چائے پلانی پڑ جائے، چائے بھی بہت دور ہے، پانی پلانا پڑ جائے تو 1 گھنٹہ بھی بمشکل تمام نہیں ٹھہرو گے. غور کیجیے گا جا کر کے. اور اگر کھانا کھلانا پڑ رہا ہے، کیا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا
کہ جس حسین کے نام پر ہم جیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسی حسین کے نام پر کٹوتی کرتے ہیں. کیوں؟ یہی ہے نا کہ ہمیں یقین نہیں ہے، معرفت کے اس معراج پر نہیں پہنچے ہیں جہاں جا کر کے ہم یقین کی آخری منزلوں پر پہنچ جائیں. ہی نہیں ہے. اور وہاں پر کیا ہے؟ اگر تم آئے ہو تو میرے مہمان ہو. قسم خدا کی آپ ویڈیو وغیرہ دیکھیے تو وہ لذیذ غذائیں جو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی بآسانی نہیں ملیں گی آپ کو، وہ وہاں فراہم. ایک طرح لگا کیا کھانا چاہیں گے، چاہیے روسٹڈ لگا ہوا ہے، چاہیے اپنے ہاتھ سے نکالیے، مچھلی کے پیس لے آئیے، سیک کر کے کھا لیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پسند کا خیال کیا جا رہا ہے. یہ پسند کے خیال میں بتاؤ کسی نے یہ کہا ہو کہ لاؤ اتنی ہماری مدد کرو تاکہ ہم زائر حسینی کی خدمت کر سکیں؟ نہیں. یہ کون سی معرفت ہے جو تقریباً 3.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ لوگوں کا کھانا ایک دن نہیں ہے، ایک ٹائم نہیں ہے، محرم سے لے کر کے پورے سفر تک، اور اس کے بعد کوئی اتنا پیسہ بھی لے کر کے نہیں جاتا کہ صاحب ہمیں وہاں کروڑوں ایک دن میں خرچہ کر دیں گے. لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ کوئی بھوکا رہا ہو، آپ کو یہ بھی نہیں دکھے گا کہ آپ کو میڈیکل نہ مل رہا ہو، آپ کو یہ بھی نہیں دکھے گا کہ آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، آپ کو یہ بھی نہیں دکھے گا کہ وہاں پر جوس آپ کو فراہم نہ ہو رہا ہو، آپ کو کسی چیز کی کمی. اور ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے کانپور شہر میں صرف 10 لاکھ آدمی لا کر کے چھوڑ دیے جائیں گے. مہنگائی کہاں پر پہنچ جائے گی؟ کھانا کہاں پر پہنچ جائے گا؟ غذا کہاں پر پہنچ جائے گی؟ تمام چیزیں کہاں پر پہنچ جائیں گی؟ ٹریول کتنا مہنگا ہو جائے گا؟ ٹرانسپورٹ کتنے مہنگے ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. صاحب یہاں پر جتنا ہوتا اتنا کم پڑ گیا، لیکن کسی اتنے شہر میں اتنے لوگوں کا آ جانا اور اس پر کسی چیز کمی نہ ہونا، صرف اس کو نام حسین کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب معرفت ہے، برکت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، ہم ایک انجمن کو بلاتے ہیں تو اسے بھی صحیح سے دیکھ بھال نہیں کر پاتے، اسے بھی صحیح سے. ارے انجمن تو چھوڑنے کی بات ہے، ایک مولوی مولانا یا ذاکرہ عالمہ بلاتے ہیں، اس تو بھی کرایہ نہیں دیتے، صرف ایک 50 روپے کا 60 روپے کا گفٹ دے دیا، ہو گیا. جو فضائل اور مصائب کس کا؟ حسین کا بیان کر رہا ہے. اسی کی وجہ سے شہزادیاں، اسی کی وجہ سے ہمارا امام، اسی کی وجہ سے ائمہ، اسی کی وجہ سے ملائکہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں. جس کی وجہ سے آ رہے ہیں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک 50-60 روپے کا 70 روپے کا گفٹ، یہی. اور ابھی کوئی دوسرا آ جائے تو اسے کیا دیں گے؟ 35,000 40,000 50,000. کیوں؟ اس لیے وہ طے کر کے آ رہا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کمی کس میں ہے؟ جذبے کو مار کون رہا ہے؟ جذبے کو مجروح کون کر رہا ہے؟ جذبات کو ختم کون کر رہا ہے؟ ہم ہی آپ تو ہیں جو جذبات کو مار رہے ہیں. اس لیے جو فی سبیل اللہ خدمت کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، جو طے کر کے آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے. تو جذبے کو مجروح ہی تو کر رہے ہو، جذبے کو مار ہی تو رہے ہو. تو وہاں پر جتنا ہے نام حسین کے لیے ہم دے رہے ہیں. یہاں پر تبرک تو بہت اچھا بانٹیں گے، اور ذاکرہ عالمہ، عالم، ذاکر، فاضل، مولوی، اس کو کیا دے گا؟ بس رکشا کرا دیا، رکشے والے سے کہا مولانا فلاں جگہ چھوڑ دینا، اور اس کو یہ بھی نہیں دیا مولانا آ کے اس کو اپنی جیب سے کرایہ دینا. کیا مطلب اس کا؟ غور کیجئے. جب ایسی مینٹالٹی رکھو گے، جب ایسی فکر رکھو گے تو تمہاری مجلسوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تمہارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ پھر وہی پہلے والے خود ایک جملہ کہتا ہوں کہ جیسی عدالت کرو گے ویسے ہی وہ اجر دینے والا ہے. نا انصافی کسی کے ساتھ کرو گے تمہیں اجر اچھا مل جائے گا؟ نہیں. معلوم لیا نام کے لیے تو اچھا تو بول بانٹ دیا، اور جو پڑھنے آ رہا ہے، جس نے زبان نہیں کھولی، جس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کیا لیا؟
اس سلوات کو یہ سمجھو گے. یہ میرا مقصود نہیں تھا کہنے کا، لیکن ایک بات آ گئی اس وجہ سے میں نے کہہ دیا. لیکن غور کیجئے گا کہ کہیں ایسی حق تلفی تو آپ نہیں کر رہے ہیں کہ شہزادی خود آپ کا دامن پکڑ لیں کہ جس نے رلایا اس کو تم نے کیا دیا. اس لیے کہ ہمارے 8ویں امام نے دیوبند کو کیا، دیوبند نے کتنی دیر کا مرثیہ پڑھا تھا؟ چند لمحے کا. لیکن امام نے درہم و دینار بھی دیا، اپنا لباس بھی دیا، جتنا ہو سکتا تھا، تاکہ یہی بتلایا کہ اس کو تم طے نہ کرنا. اور یہ دے کر کے بتایا کہ جب میں امام ہو کر کے جب اتنا دے سکتا ہوں جتنے میری بس میں تھا. یہ تو ظاہری صورت تھی، ورنہ اجر عند اللہ یہ ظاہری صورت میں انہوں نے دیا کہ مادیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ کہیں اگر ایسا ہو جاتا اور اس کا اثر کیا ہوگا، یہی دیوبند جس شہر سے گزرتے گئے لوگ ان کا احترام کرتے گئے صرف تبرک کے طور پر. یہ ہمارے امام کا ہے، لاؤ مجھے دے دو، لاؤ تھوڑا سا مجھے دے دو، اتنا پیسہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دولے امام نے بتایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو ذکر حسین کر رہا ہے اس کی عظمت کم ہے. تو جب ایک دیوبند کی اتنی اہمیت امام معصوم نے کی ہے تو آپ کا فریضہ کیا ہے کہ جو فضائل بھی بیان کر رہا ہے، جو مسائل بھی بیان کر رہا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. اس کا خیال کرو گے تب پتا چلے گا کہ امام نے قیام عاشوراء کیوں کیا تھا. اور بیان کرنے والا جب بیان کرے گا خروج کی تو تب جا کر کے یہ بات دل پر اثر کرے گی. اور اگر دکھاوے کے لیے کرو گے تو یہ بات دل پر اثر نہیں کر سکتی، سمجھو گے ہی نہیں. اس لیے کہ وہی پیٹرن عزیز ہے، ان چیزوں کو، رسم و رواج کو چینج کر دیجیے. معرفت کی دنیا میں اتنا زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے 40 حسینی ہے، ایک نمونہ ہے. آج آپ نہیں کہہ سکتے میں کربلا کو نہیں دیکھ رہا ہوں. انٹرنیٹ کے اوپر لگائیے اور جس کے پاس موبائلیں ہیں ان کو دیکھیے، لائیو دیکھیے کربلا میں کیا چل رہا ہے، اور لائیو دیکھیے کیا جذبے ہے، لائیو دیکھیے کیسے خدمتیں کر رہے ہیں. قسم خدا کی ابھی کل قافلہ جو پہنچا ہے ایران کے اہل سنت کا، کہتے نہیں جاتے ہیں، جا کر کے دیکھو. ابھی کل آپ ہم پڑھ رہے تھے فلسطین سے تقریباً 1,30,00,000 لوگ آتے ہیں کربلا میں. جو آنکڑا دیا ہے کیا مطلب؟ ہم لوگ سوچتے ہیں یہ وہ نہیں، عاشقان حسین. اور اس کے بعد جب ان کی خدمت وہاں کے زائر، وہاں کے مومنین، وہاں کے بہترین امام کی معرفت رکھنے والے جب ان کی خدمت کرتے ہیں تو کہا آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا حسین خالی تمہارا تھوڑی نہ ہے، حسین میرا بھی ہے. تو آپ سمجھ میں آئے کوئی کسی کا ہو یا نہ ہو، حسین سب کا ہے. ایک سال بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی الحسن والسباح وسلم شہید کربلا وعلی بن حسین محمد بن علی وجعفر محمد وحسین جعفر وعلی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی محمد والحسن بن علی والحجۃ بن حسن علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار عبید و طغیان وحارب امنت شرک و نفاق. پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت قبول فرما دے. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن لگے اس میں کامیابی عطا فرما دے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعلق فرما اور ہم سب کو ان کی آبان سر میں شمار فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.